بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی سورت کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ سے لڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے، اور اس سورہ مبارکہ کی حیرت انگیز فائدے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ سورہ مبارکہ کون سی ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے۔ وہ سورت ملک ہے۔ حضرت عمر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیتیں والی ایک سورت مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید کی 30 آیتوں والی سورت تلاش کی تو وہ سورت ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورت ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورت ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کے بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورت ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورت ملک پوری پڑھ ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورت ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئیں جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی آہستہ آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری و باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ بریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورت ملک خود بھی پڑھو اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی سورت ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ سورت ملک اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے ناظرین، آپ بھی کوشش کر کے روزانہ سورت ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورت ملک پڑھ لی جائے تو خدا نہ خواستہ اسی رات اس شخص کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورت ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔
جزاک اللہ خیرا کثیرا.